آمدید ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید عمار بابر۔ ایک بار پھر میری ہمسائیگی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس خوبصورت ماہ میں، وہ رحمتوں کا مہینہ، وہ برکتوں کا مہینہ جو مسلمانوں کے لیے نہ صرف نوتشہ حیات ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے خوشیوں کا باعث ہے، جس کی آمد کی خوشی کئی ماہ پہلے سے منائی جاتی ہے، اور مسلمان گھرانوں میں نہ صرف یہ تربیت دی جاتی ہے کہ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے، ایک ایسا مہمان آنے والا ہے جو نہ صرف ہمارے گھروں میں خوشیوں کا پیغام لے کر کے آئے گا، ہمارے لیے رحمتیں لے کر کے آئے گا، برکتیں لے کر کے آئے گا، ہمارے لیے دنیا میں عمل کی راہ کو ہموار کرنے کے لیے آئے گا، نہ صرف بلکہ آخرت کے معاملات کو بھی ہمارے بہتری کی طرف لے جانے کے لیے ایک ایسے مہینے کا انتظار ہم کئی ماہ پہلے سے کرتے ہیں، اور الحمدللہ آج وہ مہینہ اپنے پہلے روز کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ایک مہینے تک یہ خوبصورت، یہ مقدس، یہ قیمتی مہمان ہمارے ساتھ رہے گا۔ میں شکر گزار ہوں رب العزت کا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ سب کو ایک بار پھر یہ مقدس مہینہ، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خوبصورت تحفہ جو آپ معراج شریف سے لے کر کے آئے تھے اپنی امت کے لیے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ایک ایسا تحفہ آپ اپنی امت کو دے کر کے جا رہے ہیں جو اس سے پہلے کی کسی امت کو اس انداز میں میسر نہیں آیا، لیکن چونکہ یہ امت اس نبی کی امت ہے جو اس کائنات کے اصل وارث ہیں، جو کہ رحمت للعالمین ہے، کہ جن کو قرآن پاک میں تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یہ لقب سے پکارا گیا کہ یہ مہینہ اس نبی کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ان کی امت کے لیے آخرت کے لیے ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ جو اس مہینے کو پا لے گا یقیناً وہ آخرت کے معاملات میں دنیا میں بھی آگے نکلے گا، اور آخرت کے معاملات میں بھی وہ سربلند رہے گا۔ میں تمام اہل وطن، اہل اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے رمضان مبارک کا ایک بار پھر رحمتوں کا مہینہ پا لیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس مہینے کی رحمتیں، برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں میٹرو ون نیوز کا کہ جو ہر سال خوبصورت ٹرانسمیشن اس مذہبی مہینے میں سجاتے ہیں اور مجھ خاکسار کو یہاں پر موقع دیتے ہیں۔ راؤ کرامت صاحب جو اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں، ان کی بڑی کاوشیں، بڑی محنتیں ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو سجایا، اور بڑی خوبصورتی سے، بڑے انعماق سے، بڑی ذمہ داری سے، بڑی دل جمعی سے اس پروگرام کو آگے لے کر کے چل رہے ہیں۔ یہ ایک گھنٹہ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ کچھ سیکھ کر کے یہاں سے جاؤں اور کچھ سکھا کر کے جاؤں۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے خوبصورت شخصیات، جن میں عالم دین، جن میں تعلیم داں، علم سے متعلق شخصیات، اور زندگی کی ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے اس پروگرام میں اس ماہ کے آخر تک تشریف لاتے رہیں گے، اور اس پروگرام کی زینت بنیں گے، اور ہمارے نہ صرف اذہان کو منور کریں گے بلکہ ہماری علم میں اضافے کا باعث بنیں گے۔ میں چاہوں گا کہ اس موقع پر خوبصورت ثنا خان حضرات بھی یہاں پر موجود ہوں جو کہ ثنا خوانی سے اس ایوان کو سجائیں۔ آپ سب اس پروگرام کو انشاءاللہ اپنی محبتوں سے سرشار کریں گے، اپنی نظروں سے سیراب کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب علامہ یاسر صاحب، اور اب سے کچھ دیر بعد انشاءاللہ ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی زاہد اسلم صاحب، وہ بھی انشاءاللہ تعالی علم و فضیلت کا ایک دریا ہیں، اور میں ان سے بھی رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کرنے کی جسارت کروں گا۔ ہمارے ساتھ معروف ثنا خاں سید آفتاب چشتی صاحب موجود ہیں جو کہ ثنا خوانی کے فرائض انجام دیں گے۔ آپ سب کو اس ایوان میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ آپ سب کی آمد کا۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جو انسان اسے پا لیتا ہے، جسے یہ حاصل ہو جاتا ہے، یہ ایک اس کے لیے انعام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جب ہمیں یہ مہینہ عطا کر دیا ہے تو ہم پوری کوشش کریں کہ اس مہینے میں ہم کچھ حاصل کر لیں۔ کیا حاصل کر لیں؟ نبی کا قرب حاصل کر لیں، قرب الہی حاصل کر لیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ ایک موقع ہمیں دیا ہے۔ وہ رب کریم ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، ہم خطا کرنے والے ہیں۔ خطا کرنا
ہماری سرشت ہے، عطا کرنا اس کی سرشت ہے، وفا کرنا اس کی سرشت ہے، رحم کرنا اس کی سرشت ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ یہ رمضان ہم نے پایا، ہم اس رمضان میں نیکی کریں گے، ہم اس رمضان میں اچھائی کریں گے، ہم اس رمضان میں عبادات کریں گے، ہم اس رمضان میں اللہ رب العزت کو منانے کی کوشش کریں گے، تو وہ رب ہمیں نوازے گا اور ہمارے معاملات کو آسان کرے گا اور ہمارے سامنے سے مشکلات کو حل کر دے گا، ہمارے سامنے سے مشکلات کو اس انداز میں ہٹا دے گا جیسے کبھی تھی ہی نہیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے، یہ میرا تجربہ بھی ہے۔ تو ہم مزید گفتگو کے لیے آگے چلتے ہیں۔ میرے ساتھ علماء کرام موجود ہیں۔ مفتی زاہد اسلم صاحب، میں آپ کو اس پروگرام میں آمد پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور بلا تعطل میں رمضان المبارک کے آج جو آمد ہے اس حوالے سے چاہوں گا کہ آپ کچھ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں بلایا۔ یاد رکھیے یہ ماہ صیام، ماہ غفران، ماہ رمضان اپنے اندر بڑے بڑے پیغامات لے کر آیا ہے، اور اپنے اندر رحمتیں لے کر آیا ہے، اور اپنے اندر رفتیں لے کر آیا ہے۔ اور ماہ صیام، ماہ رمضان، اس کے اندر دو پیغام ہیں امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ روزہ، دوسرے نمبر پر ہے قیام کرنا۔ اور قرآن کریم کی سورت نمبر 2 ہے جس کا نام ہے سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 183، 84، 85 میں حکم ہوتا ہے کتب علیکم الصیام، اللہ اکبر، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ جس طرح سے تم اور پھر اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جس بندے کو یہ مہینہ مل جائے اس کو چاہیے کہ فلیصمہ، وہ روزے رکھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ روزہ جو ہے قرآن کریم کے اندر جس کا تذکرہ ہے یہ بہت پرانی عبادت ہے۔ تفسیر خازن اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119 پہ لکھا گیا کہ یہ پہلے والی امتوں پر بھی فرض تھا مگر طریقہ مختلف تھا۔ اور اس ماہ صیام، ماہ غفران کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کی بارگاہ میں ایک تمنا اور آرزو کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ تمنا کیا تھی؟ محبوب کی جو اداؤں کو دیکھتے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں تمنا کرتے کہ مالک یہ روزہ، یہ رمضان دراصل محبوب کی اداؤں کا نام ہے۔ تو کتاب کا نام ہے صحیح ابن حبان، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 190 پہ لکھا گیا ہے کہ صحابہ اکرام عرض کرتے کہ کاش کہ یہ پورا سال ہی رمضان مبارک کا مہینہ ہوتا، یعنی پورا سال رمضان ہوتا، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے، ہم روزے رکھتے، تو یعنی 6 مہینے ان کے خوشی میں گزر جاتے، 6 مہینے رمضان کی فرقت میں، جدائی میں گزر جاتے۔ اب جس ماہ مبارک کی اتنی اہمیت، اتنی فضیلت ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ قرآن نے توجہ دلائی۔ قرآن کہتا ہے کہ پہلے نمبر پر تو کتب علیکم الصیام، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ نے قیام کرنا ہے، یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ کہیں پر قرآن کریم میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہیں پر ہے وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، وذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا ومن اللیل فاسجد لہ وسبح لیلا طویلا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ میں امت کو 2 چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ روزہ بڑی اہم عبادت ہے، روزہ بڑی اہم عبادت ہے۔ دوسری بات یہ کہ روزے کے ساتھ جو لازم چیز ہے نا وہ ہے قیام، اور قیام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کی ان پر رونق راتوں کے اندر تراویح ادا کرنا، ٹھیک ہے نا؟ قیام کا یہ مطلب ہے۔ میرے آقا کے حدیث پاک سرکار فرماتے ہیں کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، حدیث قدسی ہے، بخاری شریف ہے، اس کی جلد نمبر 2 کتاب الصیام ہے، انٹرنیشنل حوالہ حدیث نمبر ہے 1805۔ اور یہی حدیث پاک مسلم شریف کی جلد نمبر 2 اور انٹرنیشنل حوالہ حدیث نمبر ہے 1151، اور یہی حدیث پاک نسائی شریف کے اندر موجود ہے، انٹرنیشنل حوالہ ہے 2216، اور یہی حدیث پاک سنن کبریٰ کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90، اور حدیث نمبر ہے 2525، اور مسند بازار کے اندر بھی حدیث پاک ہے۔ فرمایا کہ ابن آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کا ہر عمل اس کے لیے ہے، رب فرماتے ہیں الا الصیام، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ فإنہ لی، وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ روزہ رکھنے والا بندہ کبھی مایوس و پریشان ہو ہی نہیں سکتا۔ جس بندے نے روزہ رکھ لیا گویا اس کو عرش اولیٰ کے رب کی ذات مل گئی ہے۔ اچھا، یہ بات بڑی آپ نے خوبصورت کہی، اور میں ابھی جب راستے میں تھا تو میں یہ سوچتا ہوا آ رہا تھا
کہ انسان آج کل کتنا غمزدہ ہے، کتنا دکھی ہے، کتنا تکلیف میں، کوئی غم اس پر آ جاتا ہے، کوئی اس سے بچھڑ جاتا ہے، ماں باپ بچھڑ جاتے ہیں، دوست بچھڑ جاتے ہیں، جائیداد اس سے چھن جاتی ہے، لوگ اس کے ساتھ بے اعتنائی برتتے ہیں، تو وہ شخص جو ہے غم کو اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے، اس غم میں وہ بستر مرگ پر چلا جاتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا، میں نے وہ دمکتے ہوئے چہرے اپنے ذہن میں منور کیے کہ یہ لوگ بھی تو، جن میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے دیگر انبیاء کہ جن پر کتنے کتنے دکھ آئے، کتنی کتنی تکالیف آئیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی اولادوں کو مٹی کے سپرد کیا، لیکن آخر تک ان کے چہرے دمکتے رہے۔ تو وجہ یہی سامنے آئی کیونکہ ان کا قرب جو تھا، ان کی جو کنیکشن تھے اپنے رب سے مضبوط تھے، نماز روزے کی پابندی تھی، اور یہ وہ آپ نے بات کہی، میری دل کی بات چھین لی کہ جو روزہ رکھے گا، جو اللہ سے اپنے معاملات کو جوڑ لے گا، دنیا کا بڑے سے بڑا غم دکھ جو ہے اس کے دل سے مٹ جائے گا۔ بے شک بالکل، یہ ہماری پہلی ٹرانسمیشن بھی ہے۔ دیکھنے والے ناظرین کو میں اس لیے توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج بڑا اہم دن ہے۔ ایک تو میں نے روزہ بتا دیا، دوسرے نمبر پہ میں نے قیام بتا دیا، اچھا تیسری لازمی چیز ہے نا، آج ہی سے اپنے اوپر لازم کر لیں۔ میں کہتا ہوں یہ فضیلت اور عظمت کا مہینہ ہے، اس کو لوٹ لیں، سمیٹ لیں، جتنا حاصل کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ نمبر 3، تیسری بات یہ ہے، کتاب کا نام ہے معجم کبیر، اس کی جلد 6 صفحہ نمبر 262 کی روایت ہے، اور کنز العمال جلد 8 صفحہ نمبر 210 پہ یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا کہ اس ماہ سیام کی سحر ہو یا افطار ہو، فرمایا اس کے اندر جو روزہ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ترغیب دلائی، شوق دلایا میرے نبی نے۔ فرمایا کہ کچھ تو وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، ان کو بھی فضیلت ملتی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے والوں کو سحری کرواتے ہیں یا ان کو افطار کرواتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ معجم کبیر جلد 6 صفحہ 262، کنز العمال جلد 8 صفحہ نمبر 210، سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ سحری کے وقت روزے دار کو سحری کروائے، افطاری کے بعد اس کو افطار کروائے، فرمایا کہ فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور جن کے لیے فرشتے کہیں کہ مالک اس کو معاف فرما دے۔ بڑی خوبصورت بات ہمارے مفتی زاہد اسلم صاحب نے، کہ میں یہ سمجھتا ہوں علامہ صاحب کی جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں، کہ رمضان ایک مجموعہ ہے، ایک ایسا گلدستہ، ایسا باغ ہے کہ جس میں تمام کے تمام پھول اپنی خوشبو بکھیر رہے ہیں، اور ہم اس سے خوشبو حاصل کر رہے ہیں، اس سے ہم فیض حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک طرف آپ روزہ رکھ کر کے اپنے جسموں کو بھی منور کر رہے ہیں، اپنے جسم میں سے آپ جو کیلوریز ہیں، جو بیماریاں ہیں، اس کو بھی نکال رہے ہیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اٹھانے کا اجر آپ کو اس قدر دے رہا ہے کہ انسان سوچتا ہے نہیں، جس میں سب سے چھوٹا اجر یہ ہے کہ انسان غم سے دور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ یاسر صاحب۔ اسی گفتگو کو آگے لے کر کے چلیں گے۔ علامہ یاسر صاحب آپ سے رمضان کے حوالے سے چاہیں گے کہ اس گفتگو کو کنٹینیو رکھیں جس پر علامہ صاحب گفتگو فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً تو میں عالم اسلام کو ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کروں گا، اور دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس کے اندر ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ رمضان را، میم اور ضاد کا مجموعہ ہے، اور اس کا معنی گرمی، تپش، تیز دھوپ ہے، اور روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، اور اس ماہ مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو بنیادی مقصد، جیسے مفتی صاحب نے توجہ دلائی، جو بنیادی مقصد ہے روزہ رکھنے کا، اس پر اگر ہماری نگاہ ہوگی، اور پورے رمضان اگر ہم کوشش کریں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے رکھنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ یعنی انسان روزہ رکھے تو روزہ رکھنے کا خالی مطلب یہ نہیں کہ انسان بھوکا پیاسا ہے اور بھوکا پیاسا رہ کر وہ دیگر اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے اور وہ ذکر اللہ سے بالکل غافل ہے، بلکہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص روزہ رکھنے کے بعد بھی اگر گناہوں سے باز نہیں رہتا ہے تو ایسے بھوکے پیاسے شخص کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی روزے کا جو بنیادی مقصد ہے، آج پہلی رات ہے، پہلی شب ہے، تو آج ہی ہمیں اس مقصد پر فوکس کرنے کی حاجت ہے کہ روزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اور تقوی یعنی ہر اس کام سے بچنا کہ جس کے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے،
اور ہر اس کام کو کرنا جس کے کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اور یہ جو خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر روزے کی حالت ہے نا، روزے کی حالت، یہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ جب ہم ان حلال طیب چیزوں کو اللہ کے حکم پر چھوڑ سکتے ہیں، وہ کہ جو جن چیزوں کا استعمال تو عام ایام میں باقاعدہ اگر اچھی نیت ہو تو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، جائز ہے، ثواب عطا فرماتا ہے اگر اچھی نیت ہے. لیکن اس کے باوجود اگر انسان اس کو صرف اللہ کی حکم پر، اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو جب حلال چیزوں کو وہ رمضان میں روزے کی حالت میں چھوڑ سکتا ہے تو پھر حرام سے تو بدرجہ اتم اور بدرجہ اولا وہ بچ سکتا ہے. بس آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ رب العزت کیا خوش ہوتا ہوگا اس بندے سے کہ اس نے میرے حکم پر جائز چیزوں کو بھی ترک کر دیا. سبحان اللہ ہے. دیکھیں رب العزت کی اسی لیے فرمایا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی جزا عطا فرماتا ہے، اور روزے کی جزا ایسی ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور فرمایا کہ روزے دار کی جو منہ کی بو ہوتی اسمیل، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مشک و عنبر سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے. تو روزے دار کو بالخصوص اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ نے اس سال پھر یہ کرم کیا اور یہ بابرکت مہینہ ہمیں عطا کیا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. رمضان زندگیوں میں کئی بار آئیں گے، لیکن اس بار آج پہلی ہی رات میں ہم یہ کوشش کریں کہ اس رمضان کو ہم تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ گزاریں. علامہ صاحب آپ کی بات کو قطع کلامی کرتے ہوئے، لوگ رمضان آتا ہے، رمضان میں تقوی بھی اختیار کر لیتے ہیں، مساجد بھی ہماری پر ہو جاتی ہیں، لوگ ایک سمجھے کہ دین کی طرف راغب بھی ہو جاتے ہیں، رغبت بھی ان کی دین کی طرف ہو جاتی ہے. لیکن جیسے رمضان ختم ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہی معاملہ کہ مسجدیں بھی خالی ہیں، پھر وہی معاملات کے ہمیں پھر جھوٹ فریب دغا. دیکھیں میں یہی آگے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا رب العزت پروردگار اتنا کریم بے شک ہے، تو کیا وہ اپنے بندے کے عمل پر اس کے پچھلے غلطیاں اور آگے جو اس نے کرنی ہے اور درمیان میں جو رمضان اس نے بھیج دیا، کیا پروردگار اسے عطا کرنے کے لیے رحمتیں اس کو بھیجنے کے لیے دینے کے لیے، یا اس کی پچھلی غلطیوں کو اگلے غلطیوں کو پر کرنے کے لیے پروردگار نے یہ معاملات رمضان جیسی نعمت میں دی ہے؟ آپ کی اس بات پر ایک حدیث پاک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک، انہوں نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ رمضان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اسی لیے تو اس نے رمضان کی نعمت عطا فرمائی ہے. اور فرمایا پہلی ہی شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. پھر ہر رات بخشش ہوتی ہے، اور جب 29ویں شب آتی ہے تو پورے رمضان کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. تو جو آپ کی بات کہ وہ جو یہ ماہ مقدس ہے یہ آیا اسی لیے ہے کہ انسان اپنی بخشش کروا سکے. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ جیسے علامہ صاحب نے توجہ دلائی کہ روزے کے ساتھ ساتھ تراویح بھی ہو، یعنی دن میں سیام اور رات میں قیام کر کے اللہ کو راضی کرے. تو بنیادی جو مقصد ہے اس رمضان کا اور رمضان کے آنے کا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا. آپ دیکھیں نا کہ کیا کشش ہے کہ رمضان کا چاند دکھتا نہیں ہے، اور جی تراویح کی محافل سجا رہے ہیں لوگ، اپنے گھروں میں کروا رہے ہیں، اپنے بچوں کو انہوں نے حافظ بنایا ہوا، وہ بچہ پڑھا رہے ہیں. یہ تو ایک میں کہتا ہوں جذبہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سرشت میں بلڈ میں شامل کر دیا. الحمدللہ. تو یہ ماہ احسان ہے ہمارے رب کا. الحمدللہ یہ ماہ مقدس اسی لیے آیا ہے کہ ہم اس کی رحمتوں کو سمیٹ لیں. آج پہلی رات ہم اس گفتگو کو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی سے ہم اس پر اپنی کمر بستہ ہو جائیں، اور جو بقیہ ایام ہے اس کو اللہ کو راضی کرنے میں ہم گزار دیں. اور یہ بھی ہے کہ ہم پرہیزگاری کو تقویٰ دیکھیں، روزہ جو ہے صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آنکھ کا بھی روزہ ہے کہ حرام سے محفوظ کریں، کان کا بھی روزہ ہے کہ حرام نہ سنیں. بعض احباب روزہ تو رکھتے ہیں لیکن دن بھر وہ گانے سن کر اور اپنے اس طرح دن کو گزار رہے ہیں. تو روزہ آنکھ کا بھی ہے، روزہ کان کا بھی ہے، اور روزہ جسم کے ہر اعضاء کا ہے. اور اس روزے کے ذریعے سے ہم تقوی کی پریکٹس اس مہینے میں اس انداز سے کریں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ رمضان تو ہر سال آتا ہے اور ہم تقوی پرہیزگاری کرتے ہیں اس کے بعد چلا جاتا ہے. دراصل معاملہ یہ ہے کہ رمضان تو برکتیں لٹانے کے لیے آتا ہے، جب آتا ہے تو ہمارا جذبہ ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جب وہ جذبہ کم ہوتا ہے نا تو محرومیاں بڑھ جاتی ہیں. تو ہمیں اس جذبے کو برقرار رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہمہ وقت حاضر رہنے کے لیے اس رمضان کے اندر خصوصی عبادت کا ایسا اہتمام ہو کہ جو ایسی پختہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت ہو کہ جس کا تعلق رمضان کے بعد بھی قائم رہے، وہ ٹوٹے نہ. ایسا تو نہیں ہے کہ جی رمضان میں انسان نے برکتیں سمیٹنے کے لیے نماز بھی پڑھی، تراویح بھی پڑھی، روزے بھی رکھے،
زکوٰۃ بھی تھی، خیرات بھی تھی، لیکن پھر چونکہ وہ دنیا کے معاملات میں بعد میں لگ گیا تو کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے جو رمضان میں نیکیاں کی تھی وہ ساری اس کی زائل ہو گئیں؟ دیکھیں زائل اس تو کا نہیں جواب ہوتی. میں علامہ صاحب سے بھی لینا چاہوں گا، آپ سے بھی لینا. دیکھیں نیکیاں زائل، وہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے نیکیاں زائل ہو جاتی ہیں، لیکن ویسے جو اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتا ہے وہ زائل نہیں ہوتا ہے. لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے اعمال حقارت ہو جاتے ہیں. اگر کوئی ایسے اعمال اختیار کرتا ہے تو وہ معاملہ الگ ہے، ورنہ اس کے برعکس معاملہ یہ ہے کہ ایک ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ اصل میں اس میں ماحول کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے کہ رمضان میں ایک ماحول بھی کریٹ ہوتا ہے، ماحول بنتا ہے تو وہ ایک کو دیکھ کر دوسرا اور دوسرے کو دیکھ کر تیسرا اس ماحول کی طرف آتا ہے. اور جب رمضان کے بعد جیسے یہ ماحول ختم ہوتا ہے، مارکیٹ کی طرف ہمارا توجہ بڑھ جاتی ہے تو پھر ہم دین سے دور. علامہ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل میرے درمیان موجود ہیں ایک بہت ہی پیارے سے خوبصورت اور بڑی خوش الحانی سے سرکار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ نعت پیش کرتے ہیں سید آفتاب قادری. میں گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز سے اس ایوان کو منور کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت آیا، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا ہے. اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے گرداں، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا حال. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے گرداں، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا حال. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. اور وہ ننھا سا گھر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا رن میں جانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہماری اس آرزو کو پوری فرمائے. آفتاب قادری صاحب، آپ نے خوبصورت نعت پڑھی، ہمارے دلوں کو منور کیا. اللہ تعالیٰ آپ کی لہن میں اور آواز میں مزید تر و تازگی عطا فرمائے. میں شکر گزار ہوں مفتی زاہد اسلم صاحب کا کہ آپ تشریف لائے. انشاءاللہ آگے پروگرامز میں ہم آپ کو زحمت دیں گے. بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم. سیکھیں علم و عمل سے آپ کا میزبان سید عمار بابر ایک بار پھر حاضر خدمت. خوبصورت نعت ہم سن رہے تھے، آفتاب چشتی نعت پڑھ رہے تھے. میں اسی دوران ایک اور نعت خواں ہمیں جنہوں نے جوائن کیا، سمیر قادری صاحب، میں چاہوں گا کہ آمد رمضان سے متعلق کوئی کلام پیش کر کے ہماری قلوب کو منور فرمائیں. سمیر قادری. اچھی لگی نا
خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری آنا سروری اچھی لگی. سبحان اللہ. سمیر قادری نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. میں بڑھوں گا سید آفتاب چشتی صاحب کی جانب. سید آفتاب چشتی صاحب نعت خواں تو ہیں ہی ماشاءاللہ، لیکن ایک ویلفیئر چھاؤں ویلفیئر کے نام سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ کچھ حوالہ دیجیے گا. الحمدللہ عمار بھائی، چھاؤں ویلفیئر کی جس طرح سے آپ نے بات کی، الحمدللہ کم و بیش 2017 سے جو ہے وہ میں اس کام کو لے کر چل رہا ہوں، اور اس میں مختلف شعبہ جات پر میں کام کر رہا ہوں. کوشش ہے کہ بڑھ چڑھ کر اور جس طرح سے لوگ کر رہے ہیں میں بھی کرتا رہوں. تو رمضان شریف میں ہمارا دسترخوان ہوتا ہے، یعنی کہ سحر اور افطار کے حوالے سے ٹھیک ہے ہمارا کام چل رہا ہے. ڈسپینسری ہے کچھ جن پر میں کام کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی مطلب یہ کہ 17 سے اب تک کا جو ایک سفر ہے الحمدللہ جو ہے کچھ احباب ایسے ہیں جن کو باقاعدہ طور پر پتہ ہے. نعت خوانی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ورنہ اکثریت کو نہیں پتہ کہ میں ایک ادارہ بھی رن کرتا ہوں کہ جس میں میں خدمت انسانیت پر کام جو میرا چل رہا ہے. آپ لوگوں کی دعاؤں سے چل رہا ہے الحمدللہ. اور آج پہلی بار بہت سارے لوگ ماشاءاللہ فیضیاب ہو رہے ہیں. آج پہلی مرتبہ سمجھ لیں کہ جیسے آپ نے تذکرہ اسے منظر عام پر آپ نے اس کو جی میں 2017 سے الحمدللہ کر رہا ہوں، اور دیگر ہماری راشن کی تقسیم ہے، میڈیکل کیمپس وغیرہ ہیں، اس طرح کے تمام کام میں دعا گو کہ اللہ رب العزت آپ کو اس کار خیر میں مزید وسعتیں، برکتیں، رحمتیں اور قوتیں عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. سمیر قادری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. علامہ صاحب تشنگی رہ گئی، آپ کی گفتگو اتنی علمی تھی، یقین کیجئے کہ میں بہت کچھ سیکھ رہا تھا، اور میں امید کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں اور ہوپ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ فیوچر میں بھی آپ ہمارے پروگرام میں آئیں گے اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب اس پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین کرام، خصوصی سیگمنٹ ہمارا اس پروگرام کا جو میں نے پروگرام کے انٹرو میں آپ کو نہیں بتایا تھا، لیکن اس وقت میں بتانا چاہوں گا. سیکھیں، علم سیکھیں، عمل سیکھیں، یہ ہمارا اس پروگرام کا سیگمنٹ ہے. اور اس وقت ہم اس سیگمنٹ سے کنیکٹڈ ایک سیگمنٹ کی طرف اس بریک کے بعد جائیں گے جو کہ کوئز کمپٹیشن کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس میں اسکولوں سے متعلق طلباء و طالبات حصہ لیں گے جو کہ بچوں کو علم سکھانے کے حوالے سے انشاءاللہ بہت کارگر ثابت ہوگا. دیکھتے رہیے، اور چند لمحوں کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم پھر حاضر ہوتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خوش آمدید ناظرین. بزم ثناگر کے خصوصی سیگمنٹ علم سیکھیں اور عمل سیکھیں میں آپ کا میزبان سید عمار باور پھر ایک بار آپ کے ساتھ. رمضان کا مہینہ ہمارے ساتھ موجود ہے. اللہ رب العزت اس مہینے میں ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور علم حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری عاقبت اور دنیا دونوں بہتری کی جانب بڑھ سکیں. خصوصی سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں، اور اس پروگرام کا آخری حصہ ہے کوئز کمپٹیشن. اور اپنی بات میں اضافہ کر دوں کہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کالج کے اور یونیورسٹی کے طالب علم، اور یہ ایک مقابلہ کالج اور یونیورسٹی کے طالب علموں کے درمیان ہے. میں بلا تاخیر ان کی جانب بڑھوں گا. ان میں سے کوئی ایک طالب علم جو آج مکمل سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا وہ آج یہاں سے رخصت ہو جائے گا، اور 2 طالب علم جو سوالات کے جوابات دے دیں گے ان کو اگلے مقابلے میں بھیج دیا جائے گا. بہرحال جیت اور ہار کچھ نہیں ہوتی، اصل چیز علم ہوتا ہے. جو علم یہاں سے حاصل کر کے اور علم جو تقسیم کر کے جائیں گے یہ ایک بڑا معاملہ ہے. تو میں بلا تاخیر آگے بڑھتا ہوں، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کراچی یونیورسٹی کے طالب علم عبداللہ الیاس، اور ان سے میں پہلا سوال داغتا ہوں. پہلا سوال اور انتہائی آسان سوال، لال سیارہ کسے کہا جاتا ہے؟ جی عبداللہ جی، لال سیارہ کسے کہا جاتا ہے؟ سورج. اچھا جی، چلے میں آپ سے دوسرا سوال پوچھتا ہوں. آسٹریلیا کا دارالحکومت کون سا شہر ہے؟ کیڈنبرا. کریکٹ. پہلا آپ کا سوال درست نہیں تھا. پہلا سوال کا جواب ہے مریخ، مارس، جسے کہ لال سیارہ کہا جاتا ہے، سرخ سیارہ. دوسرا سوال آپ نے جواب درست دیا، اب آپ کا غلطی کی گنجائش نہیں ہے. آپ سے تیسرا سوال میں پوچھتا ہوں، دنیا کا سب سے طویل دریا کون سا ہے؟ دریائے نیل.
دریائے نیل. جی اچھا جی ناٹک ڈراما یعنی کہ ڈراما ناٹک رومیو اینڈ جولیٹ یہ کس نے لکھا تھا, کس کے ہاتھ کی تحریر ہے؟ شیکسپیئر. ولیم شیکسپیئر. 4 سوال میں آپ سے کر چکا ہوں, 1 سوال میں آپ سے بعد میں کروں گا, اور میں اب بڑھتا ہوں اپنے مقابلے کے دوسرے شریک ابراہیم خان صاحب کی جانب. ابراہیم خان آپ ہیں؟ جی ابراہیم آپ کی جانب میں آتا ہوں اور آپ سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں, ٹائٹینک جہاز کس سال میں غرقاب ہوا تھا؟ 1907. سوچ لیں. چلیے جی آپ نہیں دے سکے اس کا کریکٹ آنسر, کوئی بات نہیں, ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں. وہ کون سی پہلی خاتون تھی جنہوں نے اٹلانٹک اوشن کو عبور کیا, عبور کرنے کا صحرا اپنے سر سجایا؟ پہلی خاتون, اس کا نام آپ نے بتانا ہے. چلیں جی آپ 2 سوالوں کے جوابات نہیں دے سکے متواتر, اور اس وقت آپ یعنی کہ عبداللہ جو ہمارے فرسٹ کنٹسٹنٹ سے ان سے آپ لیڈ نہیں کر پا رہے ہیں. جاپان کی کرنسی کو کیا کہتے ہیں؟ ین کہتے ہیں. چلیں جی دنیا میں سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟ رشیا. اچھا آبادی کے لحاظ سے یا رقبے کے لحاظ سے؟ چلیں میں چینج کر دیتا ہوں. بھارت میں قائد اعظم کے نام سے کون کسے شناخت کیا جاتا ہے؟ یعنی کہ جس طرح پاکستان میں ہم قائد اعظم کو جانتے ہیں, اس لیول پہ کس کو سمجھا جاتا ہے؟ گاندھی جی کو. ٹھیک ہے, اور آخری سوال آپ سے پوچھ دوں گا, بعد میں آپ 2 سوالوں کے جوابات کر لیتے ہیں. تھرڈ میرے پاس یہاں پہ کنٹیسٹنٹ ہیں طاہر صاحب, آپ بھی کراچی یونیورسٹی سے ہیں؟ جی سر. جی یہ کراچی یونیورسٹی کے طالب علم طاہر ہمارے ساتھ موجود ہیں. دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ کون سا ہے؟ ماؤنٹ ایوریسٹ. ماؤنٹ ایوریسٹ, کریکٹ آنسر. اچھا جی دوسرا سوال, دنیا میں کتنے بر اعظم ہیں؟ دنیا میں 7 بر اعظم, صحیح جواب. اچھا جی تھوڑا سا مشکل سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا, دونوں آسان چلے گا سوال آپ کے پاس. اچھا جی بتائیے کینیڈا کا دارالحکومت کون سا ہے؟ اٹاوا. اوٹوا ناٹ اٹاوا, اوٹوا. ٹھیک ہے, تیسرا جواب بھی آپ نے کریکٹ دے دیا. یہ چوتھا آپ سے آخری سوال میں پوچھ رہا ہوں, اور اس کے بعد پھر فیصلہ بھی ہو جائے گا. لوہے کی کیمیائی علامت کیا ہے؟ چلیے جی لوہے کی کیمیائی علامت FE کے نام سے جانی جاتی ہے. آپ نے جواب نہیں دیے. ایک سوال میں آپ تینوں سے اور پوچھوں گا, اور اس کے بعد ہم اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا سمندر کون سا ہے؟ آپ بتائیے. سب سے فرسٹ نمبر پر جو ہیں ہمارے ساتھ عبداللہ الیاس, اقرا یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے. جی سب سے بڑا سمندر؟ پیسیفک اوشن. پیسیفک اوشن, ویری گڈ. اچھا جی دنیا کا سب سے بڑا صحرا کہاں پر موجود ہے؟ عبداللہ سوری ابراہیم. دنیا کا سب سے بڑا صحرا سہارا ڈیزرٹ. سہارا ڈیزرٹ. چلیے جی آکسیجن کی کیمیائی علامت کیا ہے؟ طاہر. آکسیجن او. اچھا جی یعنی کہ ابھی برابر جا رہا ہے مقابلہ, اور مجھے ایک سوال اور ان سے پوچھنا ہوگا. چاندی کی کیمیائی علامت عبداللہ الیاس. AG, ویری گڈ. بھارت کا قومی پھول کون سا ہے؟ ابراہیم. بھارت کا قومی پھول گلاب. گلاب؟ نہیں, گلاب تو نہیں ہو سکتا, یہ گلاب نہیں ہے, کمل ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا جی نیکسٹ کوشچن اور آخری کوشچن, اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا, اور میں طاہر سے پوچھنا چاہوں گا. طاہر آپ بتائیے کہ پانی کی کیمیائی علامت کیا ہے؟ H2O. ویری گڈ. طاہر صاحب نے بھی جواب صحیح دے دیا, اور ہمارے عبداللہ الیاس نے بھی جوابات صحیح دیے. کچھ جوابات ابراہیم نے صحیح دیے, لیکن کچھ جوابات صحیح نہیں دے پائے. اس لیے آج کے اس مقابلے سے ابراہیم جو ہے وہ ایلیمنیٹ ہوں گے, لیکن ایلیمنیٹ
ہونے کے ساتھ ساتھ ہی میٹرو ون نیوز بزم ثناگر کی جانب سے آپ کے لیے ایک یہ خوبصورت شیلڈ ہے، یہ جو آپ کے ساتھ جائے گی. آپ زندگی میں کامیابی اور کامرانیاں حاصل کرتے رہیں. ٹھیک ہے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے. اور میں عبداللہ الیاس اور طاہر صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج کا مقابلہ ون کیا اور آپ اگلے مقابلے کے لیے منتخب ہو گئے. اور اچھی تیاری کیجیے تاکہ اگلے مقابلے میں آپ مزید اچھے کامیابی حاصل کر سکیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا، جو کہ نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی. اور میں گزارش کروں گا کہ اس ایوان میں جہاں دین کی بات ہو رہی ہے، جہاں رمضان المبارک کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. کیونکہ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. اور ثنا اس وقت آپ کے سامنے پیش کر رہی ہیں ایک ایسا کلام جس میں رمضان کے حوالے سے بھی عکس آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ثنا نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے. خوشبو ہے پہ ہم آتی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، خوشبو ہے پہ ہم آتی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی مہنگی مہنگی بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، رمضان کی بہاریں آئی ہیں، بخشش کا رمضان کی بہاریں آئی ہیں، بخشش کا مژدہ لائی ہیں، رحمت کی گھٹائیں برسی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی کی گھٹائیں برسی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، افطار میں دسترخوان سجے، سحری افطار میں دسترخوان سجے، سحری کی رونق کیا کہنا، جنت کی ہوائیں آتی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، جنت کی ہوائیں آتی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور میں بیٹھا ہوں، محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو
خوبصورت نعت جس میں رمضان المبارک کی خصوصیات اور رمضان المبارک کے مناظر کو پیش کیا جا رہا تھا، پیش کر رہی تھیں ثنا۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ تشریف لائیں، تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کا شکر گزار کہ جنہوں نے اتنی محبت سے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان جب رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، اس پروردگار نے ہمارے دل میں یہ نیکی بھی پیدا فرما دی کہ ہم نے اس رمضان کی اہمیت اور عقیدت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو اس کوشش کے صدقے میں رب العزت ہمارے لیے معاملات میں آسانی پیدا فرما۔ پروردگار ہمارے ملک میں خوشحالی پیدا فرما، وہ خوشحالی پیدا فرما کہ جو تا دیر تا قیامت قائم و دائم رہے۔ پروردگار جو اس رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے تیرے در پر آئے ہیں پروردگار، اور جو دامن اپنا کھولے ہوئے ہیں پروردگار، ان کے دامنوں کو اس انداز میں بھر دے جس انداز میں تیرا عطا کرنے کا وصف ہے، کیونکہ تیرا عطا کرنے کا جو وصف ہے وہ کائنات کے تمام، اس دنیا کے تمام بادشاہوں سے اس قدر زیادہ ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ تیرے خزانوں کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، تیری عطاؤں کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور تیرے خزانے بیش بہا ہیں۔ تو ہم تجھ سے چاہتے بھی وہ ہیں جو تیری عطا کے مطابق ہے پروردگار، تو ہمیں وہ عطا کرنا ہے اس رمضان میں جو ہمارے وہم میں، قیاس میں، خیال میں اور گمان میں نہ ہو۔ انہی خیالات کے ساتھ اپنے میزبان سید عمار بابر کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ پھر ایک بار آپ کے ساتھ موجود ہوں گے، اسی سیگمنٹ کو آگے لے کر کے چلیں گے، کوئز کمپٹیشن بھی ہوگا، اور اسی سیکھیں علم اور عمل کے سیگمنٹ کو انشاءاللہ تعالی آگے بڑھائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔